انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے، اور جو بھی اس کے بدن میں بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شفا طلب کرے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، وہ اللہ آپ کو بھی شفا دینے پہ قادر ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بڑھاپے کی عمر میں سیدنا زکریا علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آپ کو بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرزند عطا کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا۔ اور ہمارے لوگ جب اولاد نہیں ہوتی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شرکیہ امور کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر بدن کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی بہت جلدی سے شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازیوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دم کرتے ہیں اور اس میں پھونکیں بس مارتے ہیں، اور نام کیا رکھا ہوا ہے جی، یہ شوف سرکار ہے، اور وہ جناب شوف کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ اور اقرار الحسن نے اسے کہا کہ آپ ایک آیت ہی پڑھ کر سنا دے، تو بیچارے کو ایک آیت بھی پڑھنی نہیں آئی۔ اور حالانکہ اگر وہ دم کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ آیات شفا کو یاد کرے، آیات شفا پڑھ کر وہ دم کرے، اور اس طرح جو معوذتین ہیں وہ پڑھ کر وہ دم کرے۔ لیکن ایک بندہ وہ جناب وہ کہتا ہے جی تسبیح کے اوپر وہ دانوں کو ایسے گھما رہا ہے اور ساتھ وہ شوف کی آواز نکال رہا ہے، تو بھائی یہ آپ کو، اور ساتھ یہ کہنا کہ میں ولی ہوں اور میں لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکالتا ہوں اور میں لوگوں کے منہوں سے کیل نکالتا ہوں، تو یہ میرے ولی ہونے کی علامت ہے؟ بھائی یہ ولایت کی علامتیں نہیں ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ مسلمان وہ اپنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، اور جو مخصوص ایام ہیں ان ایام کے اندر غیر اللہ کے نام کے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا علم بھی نہیں کہ ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے، دم مسفوح جانور کو ذبح کرتے جو خون نکلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، خنزیر کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو خدا را اپنا ایمان بچائیں۔ اگر بیماری آپ پر آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میرے بدن پر کوئی بھی بیماری آتی ہے تو میرا اللہ ہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی جب وہ دم کرتا ہے تو وہ ایک آیت بھی نہیں پڑھتا، نہ وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ بول نہیں رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اپنی پھونک کے ذریعے سے علاج کر رہا ہوں، شوف کے ذریعے سے علاج کر رہا ہوں، اور قرآن کی ایک آیت بھی اس نے اقرار الحسن صاحب کو پڑھ کر نہیں سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ جو ختم نبوت والی بات کرتے ہیں تو ختم نبوت والی جو آیت ہے قرآن مجید میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ یہ والی آیت ہی پڑھ کر سنا دیں۔ لیکن بیچارے کو ایک آیت بھی نہیں پڑھنی آئی۔ اور اب آپ دیکھیں وہاں پر ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، پھر جناب اس کے لوگوں نے اقرار الحسن کو تھپڑ مارے، اس طرح مکے مارے، تشدد کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ شعبدہ باز انسان ہے، تو آپ اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، بجائے اس کے کہ اس کی حمایت کی جاتی، اور لوگوں نے جناب اسی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس میں توحید کا تو درس موجود ہے۔ سب سے پہلے غیر اللہ کی نفی ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات کا اس بات ہے، لا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کوئی زندگی کا مالک ہے، نہ کوئی موت کا مالک ہے، اللہ ہی مدبر الامور ہے، متصرف الامور ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ توحید والا پختہ ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر بدن میں بیماری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنے مسلمان ایسے شعبدہ بازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر اللہ تعالیٰ انہیں نور کی طرف لے آئے، اور جتنے ایسے لوگ جو نور کے اوپر ہیں، صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ وہ خود بھی عقیدہ توحید کے اوپر کار بند رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی عقیدہ توحید کا درس دیتے رہیں، عقیدہ توحید کی تبلیغ کرتے رہیں۔